مولانا مرفوعات ہم نے شروع کیے تھے. مرفوعات میں سب سے پہلے فاعل کے بارے میں آپ کو بتلایا بھائی, اور پھر فاعل کو ہم نے شروع کیا, اور پھر صاحب کافیہ نے کچھ وہ جگہیں بتائیں آپ کو جہاں فاعل کو مقدم کرنا واجب, کچھ وہ جگہیں بتائیں جہاں فاعل کو مؤخر کرنا واجب. اور کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ فاعل کے فعل کو حذف کرنا جائز ہے جب قرینہ قائم ہو, اور واجب ہے کب, جبکہ آگے اس کی تفسیر آ رہی ہو مولانا, تفسیر آ رہی ہو. اور کبھی کبھار فعل اور فاعل دونوں کو حذف کر دیا جاتا ہے جبکہ قرینہ موجود ہو. جوازن جو کہتے ہیں فاعل کو حذف کرنا, فاعل کے فعل کو حذف کرنا جائز ہے مولانا, اور یہ جائز ہے کب, جبکہ قرینہ موجود ہو. اور یہ قرینہ سوال محقق بھی ہو سکتا ہے اور سوال مقدر بھی ہو سکتا ہے. جیسے شعر کے اندر سوال مقدر تھا, لیوب کا یزید, چاہیے کہ رویا جائے یزید پر. سوال پیدا ہوا میب کی ہی, کون اس پر روئے, تو بتلایا تھا زارعن, ایب کی ہی زارعن, کہ روئے اس پر ایسا عاجز و لاچار, ایسا شخص جو عاجز و لاچار ہے. لخصومت, لام بمانے وقت کے ہے, ای وقت خصومت, جو عاجز اور لاچار ہے جھگڑے کے وقت. جھگڑے کے وقت وہ شخص عاجز اور لاچار ہے, اسے رونا چاہیے کیونکہ وہ ایسے لوگوں کی مدد کیا کرتا تھا. اور نیز کون اس پر روئے, مختبطن بھائی, بغیر تعلق اور وسیلے کے, بغیر تعلق کے سوال کرنے والا, اس لیے کہ وہ بغیر تعلق کے بھی لوگوں کی کیا کرتا تھا. لوگ تو عام طور پر تعلق کی وجہ سے مدد کرتے ہیں, بغیر تعلق کے کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا. کوئی جان پہچان ہے یا عزیز ہے, رشتہ دار ہے وغیرہ, تو تب اس کی مدد کرتے ہیں. جان پہچان نہ ہو تو کوئی اس کی مدد نہیں کرتا. لیکن وہ تو لوگ عام طور پر مدد جو کرتے ہیں کسی تعلق کی وجہ سے کرتے ہیں, بغیر تعلق کے عموماً کوئی کسی کی مدد, جبکہ وہ ایسا شخص تھا جو بغیر تعلق کے بھی لوگوں کے ضرورت مندوں کی کیا کرتا تھا, مصیبت میں مبتلا لوگوں کی مدد کیا کرتا تھا. تو لہذا مختبط, بغیر وسیلے کے, بغیر تعلق کے سوال کرنے والے کو بھی اس پر کیا کرنا چاہیے, رونا چاہیے. جی, وہ مما میں نے بتلایا تھا ہمارا نا سببیہ ہے, سببیہ ہے, اور ما آگے کیا ہے, مصدریہ ہے. تو کیا عبارت بن گئی, وَمُخْتَبِطٌ بِسَبَبِ, مین کی جگہ کیا لگا دیا, بِسَبَبِ اِطَاحَةِ الطَّوَائِحِ. طوائح فاعل تھا تطیح کا, تو ما کی جب ما مصدریہ آیا تو تطیح کس کے معنی میں ہو گیا, ما تطیح اطاحہ کے معنی میں ہو گیا. اور اطاحہ مصدر کی کیا کی جاتی ہے, اپنے فاعل کی طرف اضافت کر دی جاتی ہے بھائی. تو اطاحت بسبب اطاحت الطوائح, بسبب ہلاک کرنے حوادثات کے, حوادثات کے ہلاک کرنے کی وجہ سے. حوادثات کے وہ کس چیز کو ہلاک کر کیا انہوں نے, کس چیز کو ہلاک بتلایا, مفعول محذوف ہے, ای مالہ, اس کے مال کو. حوادثات نے اس کے مال کو ہلاک کر دیا, تو حوادثات کے اس کو مال کو ہلاک کرنے کی وجہ سے اب وہ سوال کر رہا ہے بغیر کسی, بغیر وسیلے کے. اگر حوادثات اس کے مال کو ہلاک نہ کرتے تو وہ سوال کرتا, اس کے پاس تو اپنا مال موجود تھا. تو بس اب حوادثات کی وجہ سے اس کا مال ہلاک ہوا, اور اب وہ سوال کر رہا ہے, اور سوال بھی کس کی بنا پر کر رہا ہے, بغیر کسی, جی, بغیر تعلق کے سوال کر رہا ہے. اور اس کی ضرورت کون پوری کرتا تھا, یزید. تو لہذا اس پر اس کو اظہار غم کرنا چاہیے. اور وجوباً حذف کریں گے اس قسم کی مثالوں میں, وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ بھائی. یہ اصل میں کلام کیا ہے, وَإِنْ اسْتَجَارَكَ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَ. تو یہاں ان کے بعد استجارہ محذوف ہے, اور آگے استجارہ اس کی کیا کر رہا ہے, تفسیر کر رہا ہے, تفسیر. تو یہاں پر استجارہ کو اول کو حذف کرنا واجب ہے مولانا, سمجھ میں آیا. واجب کیوں ہے, کیونکہ اگر اس کو حذف نہیں کریں گے, ذکر کریں گے, تو اس صورت میں مفسر یعنی تفسیر کا لغو ہونا لازم آئے گا. تفسیر کس لیے لائی گئی, کہ اس کے حذف کی وجہ سے کیا پیدا ہو گیا تھا, ابہام. تو وہ ابہام جو حذف سے پیدا ہوا اس کو کس کے ذریعے دور کیا گیا, تفسیر.
تو جب آپ اس کو حذف ہی نہیں کریں گے، ذکر کریں گے تو کوئی ابہام آئے گا؟ جب ابہام ہی نہیں تو تفسیر لانے کی ضرورت ہے؟ تو تفسیر لانے کی ضرورت ہی نہیں۔ ہاں تو یہاں جو یہاں پر ابہام آیا حذف کی وجہ سے، اور جہاں حذف کی وجہ سے ابہام آئے وہاں مفسر اور مفسر دونوں کا جمع کرنا جائز نہیں۔ لیکن کبھی کبھار بغیر حذف کے کسی چیز کے اندر ابہام ہوتا ہے، وہاں مفسر اور مفسر کو جمع کرنا جائز۔ بغیر، جیسے میں نے کیا کہا تھا، انت اخی جاء اخی ای زید، اخی میں ابہام تھا، کون ہے بھائی وہ تمہارا بھائی؟ تو بتلایا کون ہے؟ زید۔ تو ابہام اگر ویسے موجود ہو معنی میں تو پھر مفسر اور مفسر لا سکتے ہیں۔ اخی ہے مفسر اور ای زید، زید کیا ہے اس کی تفسیر، تو مفسر مفسر دونوں آئے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں ابہام حذف کی وجہ سے نہیں آ رہا تھا، بلکہ ویسے اخی کے معنی میں ہی کیا ہے؟ ابہام ہے کہ کون ہے وہ بھائی۔ سمجھ میں آیا؟ اور یہاں ابہام کس وجہ سے آیا؟ استجارہ کا کہ اپنے معنی میں کوئی ابہام نہیں، لیکن جب آپ نے حذف کر دیا تو اب کیا ہوا؟ ابہام آیا۔ ابہام آیا کیا بات ہو رہی ہے؟ تو آگے استجارہ کے ذریعے اس ابہام کو دور کیا گیا اور تفسیر لائی گئی۔ اور میں نے بتلایا تھا احدن کو مبتدا بنانا جائز نہیں ہے، بھئی آپ کہیں مبتدا بنا لو، اس لیے کہ یہاں ان حرف شرط ہے، احدن پر داخل ہو رہا ہے، اور ان کیا حرف شرط، اور شرط ہمیشہ کیا ہوگی؟ جملہ فعلیہ ہوگی، یہ ہمیشہ فعل پر داخل ہوگا، اس لیے کہ شرط آتی ہے تعلیق کے لیے، اور تعلیق ہوتی ہے زمانے میں، اور زمانہ کس میں ہوتا ہے؟ فعل میں، لہذا حروف شرط کس پر داخل ہوں گے؟ ہمیشہ فعل پر داخل ہوں گے بھائی۔ تو اگر نہ بھی ہو تو محذوف نکالنا پڑے گا، جیسے یہاں پر بھائی۔ اگلا سبق دیکھیے ہمارا، وَإِذَا تَنَازَعَ الْفِعْلَانِ ظَاهِرًا بَعْدَهُمَا فَقَدْ يَكُونُ فِي الْفَاعِلِيَّةِ مِثْلُ ضَرَبَنِي وَأَكْرَمَنِي زَيْدٌ وَفِي الْمَفْعُولِيَّةِ مِثْلُ ضَرَبْتُ وَأَكْرَمْتُ زَيْدًا وَفِي الْفَاعِلِيَّةِ وَالْمَفْعُولِيَّةِ مُخْتَلِفَيْن۔ تنازع فعلین مولانا، تنازع فعلین پہلے سمجھ لو بات کو اچھی طرح۔ تنازع فعلین اس کو کہتے ہیں مولانا کہ دو فعل جھگڑا کریں، دو ہو یا زائد ہوئے، دو فعل جھگڑا کریں ایک ایسے اسم کے بارے، کسی اسم ظاہر کے بارے میں بھائی، اور اسم ظاہر بھی ان دونوں کے بعد آئے بھائی۔ اسم ظاہر بھی کیا ہے؟ ان دونوں کے دو فعل جھگڑا کر رہے ہیں، کس کے بارے میں؟ اس میں ظاہر کے بارے میں۔ ایک چاہتا ہے اس میں عامل بنوں، دوسرا چاہتا ہے اس میں میں عامل بنوں، اور وہ فعل کہاں آ رہا ہے؟ ان دونوں کے بعد آ رہا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اس لیے کہ اگر دونوں کے بعد نہیں ہے، صرف پہلے کے بعد ہے، تو پھر تو عامل کون بنے گا؟ پہلا ہی بنے گا جی۔ تو جھگڑا ہو اس میں ظاہر میں ہو، اور وہ اس میں ظاہر کہاں پر آئے؟ ان دونوں کے۔ اور تنازع الفعلان تثنیہ کہا، دو فعل، دو نہیں دو سے زیادہ بھی آ سکتے ہیں، ان میں بھی تنازع ہو سکتا ہے، لیکن کم سے کم تنازع کے لیے کتنے چاہیے؟ تو وہ صورت ذکر کر دی۔ نیز فعل کو ذکر کیا مولانا، اور عامل بھی جھگڑا کر سکتے ہیں، تنازع ہو سکتا ہے ان میں، لیکن اصل عمل میں کون ہے؟ فعل، تو اصل کو ذکر کر دیا، باقی کو اسی پر قیاس کر لی، سمجھ لیں۔ تو تنازع ہوگا دو افعال میں بھائی، دو فعلوں میں بھائی، تو کبھی کبھی تنازع ہوگا فاعلیت کے اندر بھائی، یعنی پہلا فعل بھی چاہتا ہے کہ آگے آنے والا اس میں ظاہر میرے لیے فاعل بنے، دوسرا فعل بھی چاہتا ہے کہ یہ میرا آگے آنے والا اس میں ظاہر میرے لیے کیا بنے؟ پہلا بھی فاعل کا تقاضا کرے گا، ثانی بھی کس کا تقاضا کرے گا؟ فاعل کا تقاضا کرے گا۔ کبھی دونوں کا تنازع مفعولیت میں ہوگا، یعنی پہلا بھی چاہے گا کہ وہ اس میں ظاہر میرے لیے مفعول بنے، اور دوسرا چاہے گا کہ یہ اس میں ظاہر کیا ہو؟ میرے لیے۔ اور کبھی کبھی دونوں کا تقاضا مختلف ہوگا، پہلا چاہے گا مثلا میرے لیے فاعل بنے، اور دوسرا چاہے گا میرے لیے، یا اس کا عکس کریں، پہلا چاہے گا میرے لیے مفعول بنے، اور ثانی کیا چاہے گا؟ میرے لیے۔ تو کل کتنی صورتیں ہوئیں؟ 4 صورتیں ہوئیں۔ اب یاد رکھو یہاں دو اختلافات ہیں مولانا، دو قسم کے اختلاف ہیں۔
اصل دو اختلاف، ایک اختلاف ہے جواز اور عدم جواز کا، اور ایک اختلاف ہے اولا خلاف اولا کا۔ ایک اختلاف کس چیز کا مولانا؟ بھئی ہدایت النحو کی باتیں سنا رہا ہوں، کوئی مشکل پیچیدہ باتیں نہیں کر رہا بھائی۔ پہلا اختلاف کس چیز کا ہے؟ جواز کا۔ یہ اختلاف ہے جمہور کے درمیان اور امام فرا کے درمیان۔ جمہور کے نزدیک مولانا پہلے کو عمل دینا بھی جائز، دوسرے کو عمل دینا بھی، بھئی جب تنازع فعلین ہو تو پہلے کو بھی عامل بنانا جائز، دوسرے کو عامل بنانا بھی جائز ہے۔ جمہور یہ کہتے ہیں دونوں کو عمل دے سکتے ہیں آپ۔ امام فرا فرماتے ہیں کہ پہلے کو بھی عمل دے سکتے ہیں، دوسرے کو بھی عمل دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ صورت جس میں پہلا کس کا تقاضا کرے؟ فاعل کا، اس صورت میں پہلے ہی کو عمل دیں گے، دوسرے کو عمل دینا جائز۔ ان کا مذہب سمجھ میں آیا؟ وہ بھی کیا فرماتے ہیں؟ پہلے کو بھی عمل دینا جائز، دوسرے کو بھی عمل دینا، لیکن وہ صورت جس میں پہلا کس کا تقاضا کرے؟ فاعل کا، وہاں دوسرے کو عمل دینا جائز، بلکہ کس کو عمل دیا جائے گا؟ پہلے ہی کو عمل دیا جائے گا ہر حال میں۔ کیوں؟ پہلے کو کیوں عمل دیں گے؟ کہتے ہیں اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو دو خرابیوں میں سے ایک خرابی ضرور لازم آئے گی۔ مثلا پہلا کس کا تقاضا کر رہا ہے مولانا؟ فاعل کا، دوسرا بھی کس کا تقاضا کر رہا ہے؟ بات چل رہی ہے پہلے کی، پہلے کو کس کا تقاضا کرنا چاہیے؟ فاعل کا، دوسرا جس کا بھی تقاضا کرے۔ مثلا آپ کرو دونوں فاعل کا تقاضا کر رہے ہیں، آپ نے کس کو عمل دیا؟ امام فرا کی بات چل رہی ہے بھائی۔ امام فرا فرماتے ہیں کہ پہلے کو اس صورت میں عمل دیں گے، دوسرے کو عمل دینا، اس لیے کہ اگر آپ ثانی کو عمل دے دیں، کون سا؟ ضربنی و اکرمنی زید، مثال پہ نظر رکھو مولانا کتاب کے اندر جو ہے، ضربنی و اکرمنی زید، پہلا کس چیز سے تقاضا کر رہا ہے؟ فاعل کا، تو یہ وہ امام فرا اس میں اب اختلاف کریں گے اس صورت میں۔ آپ نے کس کو عمل دیا؟ اکرما کو۔ ضربہ چاہتا ہے زیدن میرے لیے فاعل بنے، اکرما چاہتا ہے زیدن میرے لیے فاعل بنے۔ امام فرا فرماتے ہیں یہ وہ صورت ہے جس میں پہلا کس کا تقاضا کر رہا ہے؟ فاعل، لہذا پہلے ہی کو عامل بنائیں گے، دوسرے کو عامل بنانا جائز نہیں۔ اس لیے کہ اگر آپ دوسرے کو عامل بنا دیں، مثلا زیدن کو رفع کس نے دیا؟ اکرمنی نے، تو پھر ضربہ کے اندر دو خرابیوں میں سے خرابی ضرور لازم آئے گی، یا تو ضربہ کے فاعل کو سرے سے ہی حذف ماننا پڑے گا، کس کا فاعل ہے ہی یہاں ذکر ہی، بھئی زیدن تو کس کا فاعل بن گیا؟ اکرما کا، تو ضربہ کے اندر یا تو فاعل کو، اس کے فاعل کو محذوف ماننا پڑے گا، یا اس میں فاعل کی ضمیر لانا پڑے گی۔ کیا کرنا پڑے گی؟ اور دونوں ہی جائز نہیں، اس لیے کہ آپ کو میں نے بتلایا تھا کہ فعل باقی ہو اور فاعل کو حذف کر دیں، یہ جائز، تو پہلی فاعل کو حذف کرنا جائز نہیں۔ اور اگر ضمیر لے آئیں تو ضمیر ہے ضربہ کے اندر ہوا اور یہ ضمیر لوٹ رہی ہے زید کو، تو ضمیر پہلے آ گئی اور مرجع بعد میں آیا تو اضمار قبل ذکر ہوا، تو فاعل کا حذف کرنا بھی جائز نہیں اور اضمار قبل ذکر بھی جائز نہیں۔ امام فرا فرماتے ہیں اس لیے اس صورت میں جب پہلا فاعل کا تقاضا کرے تو پہلے ہی کو عامل بنائیں گے، دوسرے کو عامل بنانا جائز۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے سب کو؟ ورنہ تو دو خرابیوں میں سے ایک خرابی ضرور لازم آئے گی، کیا؟ یا تو فاعل کو حذف کرنا پڑے گا یا فاعل کی ضمیر لانا پڑے گی، اور فاعل کو حذف کرنا تو جائز نہیں، ضمیر بھی لائیں گے تو پھر اس صورت میں کیا لازم آئے گا؟ اضمار قبل ذکر بھائی، اور وہ بھی جائز نہیں، تو فاعل کو حذف کرنا بھی جائز نہیں اور اضمار قبل ذکر بھی جائز نہیں۔ لہذا اس صورت میں وہ کہتے ہیں پہلے کو عامل بناؤ تاکہ آپ اضمار قبل ذکر سے بھی بچ جاؤ اور حذف سے بھی بچ جاؤ، پہلے کو عامل بناؤ۔ جمہور کہتے ہیں نہیں، اس صورت میں ان چاروں صورتوں میں پہلے کو عامل بنانا بھی جائز، دوسرے کو عامل بنانا بھی، ہاں جب اس صورت میں ہم اگر ثانی کو عمل دیتے ہیں تو آپ نے کیا کہا تھا؟ پہلے کے اندر دو خرابیوں میں سے خرابی
یا کیا لازم آئے گا؟ حذف فاعل یا اضمار قبل از، کہتے ہیں ہم اضمار قبل از ذکر کو اختیار کرتے ہیں کیونکہ حذف فاعل تو کسی صورت میں بھی جائز، تو پھر اس ضمیر لے آتے ہیں بھائی. تو آپ نے کیا کہا کہ اضمار قبل از ذکر لازم آیا؟ جواب یہ کہ تنازع فعلین کے باب میں اضمار قبل از ذکر جائز ہے بشرط تفسیر. تنازع فعلین کے باب میں کیا جائز ہے مولانا؟ اضمار قبل عمدہ کے اندر اضمار قبل ذکر عمدہ میں جائز ہے بشرط تفسیر. اس باب کے اندر عمدہ کون ہوتا ہے کلام میں؟ مسند عمدہ ہوتا ہے یا مسند الیہ عمدہ ہوتا ہے؟ مسند الیہ. تو ضربہ فعل یہ مسند اور ہوا ضمیر اس کے اندر وہ کون ہے؟ مسند الیہ. سمجھ میں آیا؟ تو مسند الیہ عمدہ ہے. اس عمدہ کے اندر ہم کیا کر رہے ہیں؟ اضمار قبل ذکر کر رہے ہیں. تو اضمار قبل ذکر عمدہ میں جائز ہے بشرط تفسیر کے آگے اس کی تفسیر بھی آ جائے. تو پہلے مولانا ضمیر آئی، آگے کہ ہوا آ گیا. اب پتہ نہیں اس ہوا سے کون مراد ہے، آگے بتلا دیا گیا کہ اس ہوا سے کون مراد ہے؟ زید مراد ہے. تو دیکھو اضمار قبل ذکر آیا اور کس میں آیا؟ عمدہ کے اندر آیا. اور کس شرط پر آیا؟ تفسیر. تو اضمار قبل ذکر عمدہ میں جائز ہے بشرط تفسیر، اور شرط یہاں پوری ہے، آگے اس کی تفسیر آ رہی ہے مولانا. تو لہذا یہاں پر اضمار قبل ذکر ہر جگہ نہیں ہوتا، یہ تنازع فعلین کے باب میں ہے مثلا، اور چند ایک جگہ اور ہیں بھائی جہاں مرجع سے پہلے ضمیر آ جاتی ہے. سمجھ میں آیا؟ امام فرا کے کیا اختلاف کرتے تھے کہ وہ صورت جس میں پہلا فاعل کا تقاضا کرے تو ثانی کو عمل دینا جائز نہیں، ورنہ تو دو خرابیوں میں سے ایک خرابی ضرور لازم آئے گی، یا تو حذف فاعل ماننا پڑے گا یا اضمار قبل ذکر. جواب ہم نے دیا تھا کہ نہیں، اس صورت میں بھی ثانی کو عمل دینا جائز، اور اول میں ہم ضمیر مانتے ہیں کیونکہ حذف فاعل ہم بھی کہتے ہیں جائز نہیں. اور پھر جو آپ نے کہا تھا اضمار قبل ذکر لازم آیا، تو جواب یہ ہے مولانا کہ یہ باب ہے تنازع فعلین کا، اور تنازع فعلین کے باب میں اضمار قبل ذکر عمدہ میں جائز ہے بشرط. اور یہاں پر بھی کیا ہے؟ اضمار قبل ذکر ہے عمدہ کے اندر، اور آگے اس کی کیا آ رہی ہے؟ تفسیر آ رہی ہے. لہذا یہ جائز ہے. جائز. یہ تو تھا اختلاف کس کا؟ جمہور. ایک طرف سارے نحوی ہیں اور ایک طرف صرف کون ہے؟ امام فرا ہے. جمہور کا اختلاف ہوا امام فرا. اکثر نحوی ایک طرف ہیں اور امام فرا ایک طرف ہے. دوسرا اختلاف ہے جواز اور اولا اور خلاف اولا کا مولانا. جمہور میں پھر دو گروہ ہیں مولانا، ایک بصرہ کے نحوی ہیں، ایک کوفہ کے نحوی ہیں. دو شہر تھے مولانا، دونوں میں بڑے بڑے نحوی حضرات رہتے تھے، تو کئی مسائل میں ان کا آپس میں اختلاف ہوتا تھا. تو اس تنازع فعلین کے باب میں بھی ان کا اختلاف ہے. بھائی اس پہ دونوں متفق ہیں. بصری بھی کہتے ہیں پہلے کو بھی عامل بنا سکتے ہو اور دوسرے کو بھی، کوفہ والے بھی کہتے ہیں پہلے کو بھی عامل بنا سکتے ہو اور دوسرے کو بھی عامل بنا سکتے ہو. لیکن اولا کیا ہے، بہتر کیا ہے، کس کو عامل بنایا جائے، پہلے کو یا؟ اس میں اختلاف ہے. اس میں جواز میں، عدم جواز میں اختلاف نہیں، بلکہ کس میں اختلاف ہے؟ اولا خلاف اولا. بصرہ والے نحوی کہتے ہیں عمل دیا جائے گا ثانی کو، عمل دیا جائے گا کس کو؟ ثانی کو عمل دیں گے. یہ اولا ہے، بہتر ہے کہ ثانی کو عامل بناؤ. اور کوفہ والے کہتے ہیں کہ پہلے کو عامل بنانا بہتر ہے. دو دلیلیں دونوں کی، دو دلیلیں دونوں کی ذکر کرتا ہوں مولانا. بصرہ والے کیا کہتے ہیں، کس کو عامل بنایا جائے گا؟ ثانی کو. دو وجہ سے. اول تو یہ کہ یہ بھائی دیکھیے
دونوں فاعل جھگڑا کر رہے ہیں کس کے بارے میں؟ اس میں ظاہر کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہیں، اور وہ اس میں ظاہر کہاں پر آ رہا ہے؟ ان دونوں کے بعد آ رہا ہے۔ تو اس میں ظاہر کے قریب کون ہے؟ ثانی قریب ہے۔ کیا ہے ثانی؟ تو وہ کہتے ہیں ثانی کو عمل دو، کیونکہ یہ اس کے قریب ہے، یہ اس کا پڑوسی ہے، اور جو قریب ہے اس کا زیادہ حق ہے کہ اس کو عامل بنایا جائے۔ دلیل سمجھ میں آئی؟ دوسری دلیل، ابھی آپ نے چند دن قبل ضابطہ پڑھا کہ اصل بھی یہ ہے کہ فعل کے ساتھ فاعل کو ملا ہوا ہونا چاہیے۔ تو اگر ہم ثانی کو عامل بنائیں گے تو ثانی کے فوراً بعد کیا آ رہا ہے؟ اس میں ظاہر فاعل آ رہا ہے، تو فاعل کیا ہوا؟ فعل کے ساتھ فاعل کیا ہوا؟ فعل کے ساتھ ملا ہوا ہوگا۔ اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے، کس کو عامل بناتے ہیں؟ پہلے کو عامل بناتے ہیں، اور درمیان میں تو پھر کیا آ رہا ہے؟ فعل۔ آپ نے عامل کس کو بنایا؟ پہلے کو، اور تو وہ آگے فاعل پہلے کے لیے بن گیا، تو درمیان میں کون آیا؟ فعل ثانی آ گیا۔ تو فعل فاعل کے ساتھ ملا ہوا ہے یا درمیان میں فاصلہ آ گیا؟ حالانکہ اصل کیا تھا کہ فاعل کو فعل کے ساتھ، فعل فاعل کے ساتھ ملا ہوا ہو۔ تو دو دلیلیں ہوئیں۔ ایک دلیل کیا ہوئی؟ قرب و جوار کی وجہ سے، قرب و جوار کی وجہ سے ثانی کو عمل دیا جائے گا، اور دوسری وجہ کہ اصل یہ ہے کہ فعل کو فاعل کے ساتھ ملا ہوا ہونا چاہیے۔ بکوفہ والے نحوی کہتے ہیں کہ پہلے کو عامل بنایا جائے گا۔ ان کی بھی دو دلیلیں۔ دلیل اول ان کی یہ مولانا کہ یہ فعل پہلے آیا ہے، لہذا یہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کو عامل بنایا جائے۔ کیا دلیل ہے؟ وہ پہلے آیا ہے، لہذا اس کا حق بھی جو پہلے آئے وہ پہلے پائے بھائی۔ اور دوسری دلیل کیا کہ بھائی اگر آپ ثانی کو عامل بناتے ہیں تو پہلے میں کیا ماننا پڑے گی؟ ضمیر ماننا پڑے گی۔ کیا کہتے ہیں؟ اگر آپ ثانی کو کیا بنائیں؟ عامل بنائیں تو پہلے میں کیا ماننا پڑے گی؟ تو یہ کیا لازم آئے گا؟ اضمار قبل ذکر لازم آئے گا۔ تو لہذا پہلے کوئی عامل بنا دو تاکہ اضمار قبل ذکر سے ہم بچ جائیں۔ اگرچہ یہاں پر جائز ہے اضمار قبل ذکر عمدہ میں بشرط تفسیر اس باب کے اندر، لیکن اس سے بچنا کیا ہے؟ پھر بھی بہتر ہے، بہتر یہ کہ اس سے بھی ہم بچ جائیں۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو کوفہ والوں کی کتنی دلیلیں ہوئیں؟ دو۔ پہلی دلیل کیا؟ پہلے کو عامل کیوں بنائیں گے؟ کیونکہ وہ پہلے آیا ہے، وہ زیادہ حقدار ہے۔ دوسری دلیل کیا؟ تاکہ ہم اضمار قبل ذکر سے بھی بچ جائیں۔ دیکھیے بھائی، وَإِذَا تَنَازَعَ الْفِعْلَانِ ظَاهِرًا ظَاهِرًا أي اسمًا ظَاهِرًا، یہ صفت ہے مولانا ظاہراً کی، اسم موصوف اس کا محذوف ہے۔ جب تنازع کریں، جھگڑا کریں دو فعل، کس میں جھگڑا کریں؟ اس میں ظاہر میں، بعدہما، اور وہ اس میں ظاہر کہاں پر آئے مولانا؟ ان دونوں کے بعد آئے۔ فقد یکون فی الفاعلیت، تو یہ تنازع کبھی تو فاعلیت میں ہوگا، یعنی دونوں فعل کیا چاہتے ہیں کہ وہ اس میں ظاہر ہمارے لیے، مثل ضربنی و اکرمنی زید، ضربنی یہ فاعل کا بھی تقاضا کرتا ہے، ضربہ فاعل کا بھی تقاضا کرتا ہے، اور مفعول کا بھی، اور مفعول یا ضمیر ساتھ کی آ گئی۔ اکرمہ یہ فاعل کو بھی چاہتا ہے اور مفعول کو بھی، اور مفعول اس کے ساتھ یا ضمیر آ گئی۔ اب فاعل باقی ہے، آگے زیدن آیا، ضربہ چاہتا ہے میرا فاعل بنے، اکرمہ چاہتا ہے میرا، تو یہ تنازع کس چیز کے اندر ہے؟ فاعلیت میں ہے، دونوں فاعل ہونے کا تقاضا، اس کے بنانے کا تقاضا۔
وفی المفعولیت، اور کبھی تنازع کس میں ہوگا مولانا؟ مفعولیت میں ہوگا، یعنی پہلا بھی مفعول تقاضا کرے گا کہ میرے لیے مفعول بنے، اور ثانی کیا تقاضا کرے گا کہ میرے لیے، جیسے ضربت واکرمت زیدا، بھائی ضربہ میں نے بتلایا فاعل کا بھی تقاضا کرے گا اور مفعول کو بھی چاہے گا، اور دیکھو ضربہ تو ون ضمیر ساتھ ملی ہوئی ہے، فاعل آ گیا، اب یہ صرف کیا رہ گیا اس کا؟ مفعول۔ اکرمت، اکرمہ بھی فاعل بھی چاہتا ہے اور مفعول بھی، اور تو ون ضمیر ساتھ آ گئی، فاعل آ گیا، اب کون رہ گیا؟ مفعول۔ تو آگے زید آیا، اب ضربہ چاہتا ہے میرے لیے مفعول بنے اور اکرمہ چاہتا ہے میرے لیے، تو تنازع آیا مفعولیت کے اندر۔ وفی الفاعلیت والمفعولیت، اور کبھی تنازع کس میں ہوگا؟ فاعلیت اور مفعولیت میں، مختلفین، اس حال میں کہ وہ دونوں فعل مختلف ہوں۔ یہ حال ہے مولانا، کس سے؟ فعلانی سے، کس سے؟ وہ جو دو فعل ہیں اس حال میں ہوں گے، کیا ہوں گے جی؟ مختلف ہوں گے۔ مختلف کیا؟ یعنی تقاضے میں مختلف ہوں گے مولانا، ایک فاعل کا تقاضا کر رہا ہے تو دوسرا کس کا تقاضا کر رہا ہے؟ مفعول۔ اس میں ظاہر کو ایک فاعل بنانے کا تقاضا کر رہا ہے اور دوسرا مفعول بنانے کا تقاضا کر رہا ہے۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو کبھی تنازع ہوگا فاعلیت اور مفعولیت میں اس حال میں کہ وہ دونوں فعل تقاضے کے اندر مختلف ہوں گے، یعنی ایک فاعل بن کے تقاضا کر رہا ہے اور دوسرا اس میں ظاہر کو مفعول بنانے کا تقاضا کر رہا ہے، اور اس کی پھر دو صورتیں، یا تو پہلا فاعل کا تقاضا کرے گا اور ثانی کس کا؟ مفعول کا، یا پہلا مفعول کا تقاضا کرے گا اور ثانی کس کا تقاضا کرے گا؟ سمجھ میں آیا بھائی؟ دیکھا صاحب کافیہ نے مختصر لفظوں میں طویل مسئلہ آپ کو سمجھایا ہے۔ صاحب کافیہ بڑے تھوڑے الفاظ لاتے ہیں اور بڑا لمبا مسئلہ بیان کر دیتے ہیں۔ اب یہ نہیں کہا کہ کبھی پہلا فاعل کا تقاضا کرے گا دوسرا مفعول کا، اور کبھی پہلا مفعول کا اور دوسرا فاعل کا، بس مختلف حال لے آئے مولانا، اس میں دو صورتیں اکٹھی آ گئیں بھائی اس کی مثال نہیں ذکر کی صاحب کافیہ نے بھائی، پہلے دو صورتوں کی مثال ذکر کی تھی، ضربنی واکرمنی کہ دونوں کس کا تقاضا کر رہے ہیں؟ فاعل، اور ضربت واکرمت دونوں کس کا تقاضا کر رہے ہیں؟ مفعول کا۔ لیکن وہ دو مثالیں کہ جن میں پہلا فاعل کا تقاضا کرے اور دوسرا مفعول کا، یا پہلا مفعول کا تقاضا کرے اور دوسرا، اس کی مثالیں ذکر نہیں کی، اس لیے کہتے ہیں مثالیں ذکر نہیں کی کہ وہ آسان ہے بھائی، وہ آسان ہے۔ انہی دو مثالوں سے جو انہوں نے ذکر کی آپ بقیہ دو صورتیں بھی بنا سکتے ہیں۔ کس طرح کہ پہلا کس کا تقاضا کرے؟ فاعل کا، تو پہلی مثال میں سے پہلا فعل پکڑ لو ضربنی، اور دوسرا کس کا تقاضا کرے؟ مفعول کا، تو اگلے میں سے دوسرے کو پکڑ لو اکرمت، ضربنی و اکرمت زیدن، زیدن جو بھی صورت بنائے بھائی، پہلے کو عمل دیں دوسرے کو۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کیا کہ چوتھی صورت کے پہلا مفعول کا تقاضا کرے اور دوسرا فاعل کا، تو دوسری مثال میں سے پہلے کو پکڑ لو، پہلے فعل کو، اور پہلی مثال میں سے کس کو پکڑ لو؟ دوسرے فعل، ضربت و اکرمنی زیدن۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو مختلفین حال بن گیا فعلین سے، جو کلام سے مفہوم ہو رہا ہے، جو کلام سے مفہوم ہو رہا ہے۔ کیا کلام کیا تھا؟ فقد یکون فی الفاعلیت والمفعولیت مختلفین، ای قد یکون تنازع الفعلین، کبھی کبھار تنازع فعلین کس کے اندر ہوگا؟ فاعلیت اور مفعولیت میں، تو فعلین کا یہاں پر آ گیا مولانا۔ وَيَخْتَارُ الْبَصْرِيُّونَ، بھئی یہ بصریون پڑھتے ہیں، بصریون، وَيَخْتَارُ الْبصریون، سمجھ میں آیا؟ بصریون، تو یہ ہے بصریون۔ مجھے بصریون کے بس، مجھے بصریون پسند ہے بھئی، بصرہ ہے نا، بصرہ، تو کیا ہونا چاہیے؟
بصریون ہونا چاہیے، بصریون ہونا چاہیے، میں بصریون پڑھ۔ وجہ اس کی یہ مولانا بصری کیوں پڑھتے ہیں؟ وجہ یہ کہ بصرہ ایک شہر کا بھی نام ہے اور ایک علاقے کا بھی نام ہے۔ جیسے مولانا لاہور، مولانا لاہور کس کا نام ہے؟ شہر کا نام۔ اور سندھ کہہ لو، سندھ یہ کس چیز کا نام ہے؟ ایک پورے علاقے کا نام ہے۔ سمجھ میں آیا؟ شہر ہے جی نہیں۔ یہ مثال اور مثال بھی بنا لو۔ لاہور مولانا شہر کا نام ہے اور سوات یہ علاقے کا نام ہے۔ سوات کوئی شہر نہیں ہے، سمجھ میں آیا؟ سوات کیا ہے؟ ایک علاقے کا نام ہے۔ تو اب اس علاقے میں جو رہے گا اس کو کیا کہیں گے؟ سواتی۔ اور اس لاہور کے اندر جو رہے گا اس لاہور والا ہوگا اس کو کیا کہیں گے؟ لاہوری۔ اب تو یہ تو نام الگ الگ ہیں، لیکن بصرہ جو ہے ایک ہی نام ان دونوں کا ہے مولانا۔ ایک شہر کا نام بھی کیا ہے؟ بصرہ۔ ایک علاقے کا نام بھی کیا ہے؟ بصرہ۔ تو اب اس علاقے کے رہنے والے کو بھی کہنا پڑے گا بصری، اس شہر کے اندر رہنے والے کو بھی کیا کہنا پڑے گا؟ بصری۔ تو جب آپ کسی کو بصری کہیں گے تو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ اس شہر والا مراد ہے یا اس علاقے والا مراد ہے۔ تو دونوں میں فرق کرنے کے لیے جو علاقے والے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ بصریون، اور جو شہر والا ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ بصریون۔ سمجھ میں آیا؟ ان دونوں میں فرق ہے۔ اچھی طرح بات سمجھ میں آ گئی۔ وَيَخْتَارُ الْبِصْرِيُّونَ اِعْمَالَ الثَّانِي، اور پسند کرتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں بصرہ کے نحوی کس کو؟ ثانی کو عمل دینا۔ وَالْكُوفِيُّونَ الْأَوَّلَ، اور کوفہ والے ترجیح دیتے ہیں کس کو؟ اول کو عمل دینے کو۔ فَإِنْ عَمَلْتَ، جی اب یہ صورت شروع ہوئی مولانا کہ آپ کس کو عامل بنائیں؟ ثانی کو عامل۔ بصرہ والوں کے مذہب کے مطابق بات ہوگی۔ فَإِنْ عَمَلْتَ الثَّانِيَ، پس اگر تو عامل بنائے ثانی کو، أَضْمَرْتَ الْفَاعِلَ فِي الْأَوَّلِ، اور پہلا تقاضا کس کا کر رہا ہو؟ فاعل کا۔ تو أَضْمَرْتَ الْفَاعِلَ فِي الْأَوَّلِ، تو ضمیر لائے گا فاعل کی کس کے اندر؟ اول میں۔ پہلا بھی کس کا تقاضا کر رہا ہے؟ مثلا پہلا کر رہا ہے تقاضا فاعل کا اور دوسرا عام ہے والا نام، چاہے فاعل کا تقاضا کرے چاہے بھئی جو بھی کرے، آپ نے تو اس کو تو عمل دے دینا ہے، لہذا وہاں تو ضمیر کی کوئی بات نہیں۔ وہ چاہے فاعل کا تقاضا کرے تو اگلے کو اس کے لیے فاعل بنا دو، اگر دوسرا مفعول کا تقاضا کر رہا ہے تو دوسرے آگے اسم کو اس کے لیے کیا بنا دو؟ مفعول بنا دو۔ تو دو صورتیں اس میں اکٹھی آ گئیں۔ سمجھ میں آیا؟ دو صورتیں۔ تو اور پہلا کس کا تقاضا کرے گا؟ یا فاعل کا تقاضا کرے گا یا مفعول کا۔ تو اگر فاعل کا تقاضا کر رہا ہے پھر فاعل کو تو حذف کرنا جائز نہیں، پھر اس کی کیا لے کر آئیں گے؟ پہلے میں ضمیر لے کر آئیں گے۔ اور اگر مفعول کا تقاضا کرے تو پھر اس کی بات آگے کریں گے وہ۔ أَضْمَرْتَ الْفَاعِلَ فِي الْأَوَّلِ، تو ضمیر لائے گا فاعل کی کس کے اندر؟ اول میں، جبکہ پہلا کس کا تقاضا کر رہا ہے؟ فاعل کا، اور آپ نے عمل کس کو دیا ہے؟ ثانی کو۔ تو ضمیر لائے گا فاعل کی پہلے میں عَلَى وِفْقِ الظَّاهِرِ، اے عَلَى وِفْقِ اسْمِ الظَّاهِرِ، اس اسم ظاہر کے موافق۔ اگر وہ اسم ظاہر مفرد تھا تو پہلے میں ضمیر بھی کون سی لاؤ؟ مفرد کی۔ اگر وہ کیا تھا؟ تثنیہ تھا اسم ظاہر، تو پہلے میں ضمیر بھی کون سی لاؤ؟ تثنیہ والی۔ اور اگر وہ جمع تھا تو پہلے کے اندر ضمیر بھی کون سی لاؤ؟ جمع کی۔ صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ پہلے میں کیا لانی ہے؟ عمل کس کو دیا؟ ثانی کو۔ تو پہلے میں کیا لاؤ گے؟ فاعل کی ضمیر، اور یہ ضمیر اور مرجع میں تو کیا ہے؟ مطابقت ضروری ہے۔ تو اگر وہ فاعل اس میں ظاہر جو تھا مفرد تھا تو ضمیر بھی پہلے میں کون سی لاؤ گے؟ مفرد کی۔ اور اگر وہ تثنیہ تھا تو ضمیر کون سی لاؤ گے؟ اور اگر وہ جمع ہے تو ضمیر کون سی لاؤ گے؟ جمع کی۔ مثلا والا نا، ضربنی، مثال پہلے پکڑو والا نا،
ضربنی، اس مثال پر آؤ، ضربنی و اکرمنی زیدن، آپ نے کس کو عمل دیا؟ اکرما، تو زیدن فاعل ہوا اکرما کے لیے، تو ضربہ کے اندر کیا لائیں گے؟ ضمیر، اور زید ہے مفرد، تو ضربہ میں سے ضمیر بھی کون سی لائیں گے؟ مفرد، اور مفرد کی ضمیر کس فعل میں ہوتی ہے؟ کون سے صیغے میں ہوتی ہے؟ پہلے میں، تو یہ اسی طرح رہے گا، ضربنی و اکرمنی، ضربہ پہلا صیغہ۔ اب زیدن کی جگہ ذرا الزیدانی تثنیہ لے آئیں، کیا لے آئیں؟ تثنیہ، اور آپ نے عمل کس کو دیا ہے؟ ثانی کو، تو پہلے کے اندر کیا لائیں گے؟ ضمیر، اور اس میں ظاہر کیا ہے؟ تثنیہ، تو پہلے فعل کے اندر ضمیر بھی کون سی لائیں گے؟ تثنیہ، اور تثنیہ کی ضمیر کون سے صیغے میں آتی ہے؟ دوسرے میں، ضربا ضربا، تو کیا بن جائے گا؟ ضربانی و اکرمنی، اکرمنی زیدانی۔ اور اگر وہ جمع ہو الزیدون، اور اس کو رفع کس نے دیا؟ اکرما نے، تو پہلے کے اندر کیا لانی پڑے گی؟ ضمیر لانا پڑے گی، اور یہ ضمیر اس میں ظاہر کے مطابق، اور وہ اس میں ظاہر تو ہے جمع، تو پھر پہلے فعل میں ضمیر بھی کون سی لانا پڑے گی؟ جمع کی، اور وہ کون سے صیغے میں آئے گی؟ مثلا تیسرے میں آ رہی ہے یہاں پر، ضربونی و اکرمنی الزیدون، سمجھ میں آ رہی ہے عبارت؟ جی۔ تو علی وفق الظاہری، ای علی وفق الاسم الظاہری، اس اسم علی وفق الاسم الظاہری، اس اسم ظاہر کے موافق، دون الحذف، نہ کہ حذف کریں گے۔ کیا کریں گے؟ میں نے کیا بتایا تھا؟ فعل کو باقی رکھیں اور فاعل کو حذف کر دیں، ایسا کر سکتے ہیں؟ بھئی فاعل کو باقی رکھو، فعل کو حذف کر لو، یہ تو جائز، لیکن فعل کو باقی رکھو اور فاعل کو حذف کر لو، یہ جائز نہیں۔ اور ضربنی فعل تو آ چکا، لہذا فاعل کے، اور آپ نے عمل کس کو دیا ہے؟ دوستانی کو، تو پہلے کے اندر یہ حذف کرنا پڑے گا یا ضمیر لائیں گے؟ تو بتلایا کہ حذف نہیں کریں گے بلکہ کیا لائیں گے؟ ضمیر لائیں گے۔ خلافاً للکسائی، بخلاف کس کے؟ امام کسائی کے، امام کسائی۔ امام کسائی فرماتے ہیں فاعل کو حذف کریں گے، بھائی فاعل کو کیا کریں گے؟ حذف کریں گے، اور وہ نسیہ منسیہ ہوگا، گویا کہ ہے ہی نہیں، نسیہ منسیہ ہو جائے۔ جب فاعل کو نسیہ منسیہ کر دیا مولانا، اس کی ضمیر لائیں گے ہی نہیں، سرے سے کیا کر دیں گے؟ اس کو حذف کر دیں گے، تو فعل موجود ہے اور فاعل موجود نہیں، اور جمہور کے نزدیک یہ جائز نہیں، لیکن امام فرا فرماتے ہیں ایسا ہی کریں گے۔ بھائی سمجھ میں آیا؟ تو اس صورت میں فاعل اس میں ظاہر چاہے مفرد ہو، تثنیہ ہو، جمع ہو، فاعل اس میں ظاہر کی کتنی صورتیں آ سکتی ہیں؟ یا مفرد ہوگا، یا تثنیہ ہوگا، یا جمع ہوگا۔ اور جمہور کے بصریوں کے نزدیک پھر پہلے کے اندر کیا لائیں؟ عمل کس کو دیا؟ ثانی کو، تو پہلے میں کیا لائیں گے؟ ضمیر لائیں گے مولانا، کیا کریں گے؟ تو اگر وہ اس میں ظاہر مفرد تھا تو ضمیر بھی کون سی؟ مفرد، فعل مفرد آئے گا۔ وہ تثنیہ تھا تو فعل بھی کیا آئے گا؟ تثنیہ۔ وہ جمع ہے اس میں ظاہر تو فعل بھی کیا آئے گا؟ جمع ہے۔ لیکن امام کسائی کیا فرماتے ہیں کہ فاعل کو کیا کر دیں گے؟ نسیہ منسیہ، اس کو حذف کر دیں گے۔ جب حذف کر دیا تو تینوں صورتوں میں پہلا فعل مفرد ہی رہے گا۔ کیا رہے گا؟ مفرد ہی رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، کیونکہ ضمیر تو آپ لا نہیں رہے، جب ضمیر نہیں لا رہے تو اس میں تبدیلی بھی نہیں ہوگی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ خلافاً للکسائی، بخلاف کس کے؟ یہ امام، بخلاف امام کسائی کے۔ وجاز خلافاً للفرائی، اور یہ جائز ہے بخلاف امام فرا کے، یعنی ثانی کو عمل دینا جائز ہے جبکہ پہلا کس کا تقاضا کر رہا ہو؟ فاعل کا، بخلاف کس کے؟ امام فرا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب پہلا فاعل کا تقاضا کر رہا ہو تو ثانی کو عمل دینا جائز، پھر کس کو عمل دیں گے؟ کیوں؟ دو خرابیوں میں سے، ورنہ تو ایک خرابی ضرور لازم آئے گی، یا اجماع قبل ذکر لازم آئے گا، یا حذف۔
یہ تو وہ صورت تھی جبکہ پہلا فعل فاعل کا تقاضا کرتا ہے، اور اگر پہلا فعل کس کا تقاضا کرے؟ مفعول کا، تو کہتے ہیں وَحَذَفْتَ الْمَفْعُولَ، تو پھر مفعول کو کیا کریں گے؟ حذف کریں گے۔ إِنِ اسْتُغْنِيَ عَنْهُ، اگر اس سے کیا حاصل ہو؟ استغنا حاصل ہو۔ کیا حاصل ہو؟ استغنی عنہ، مولانا استغنیہ فعل مجہول لائے بھائی، فعل مجہول، اور فعل مجہول کا اسناد کس کی طرف ہوتا ہے؟ نائب فاعل کی طرف۔ بھائی یہ تو فعل لازم ہے، استغنا تو فعل لازم ہے، تو اس سے مجہول کیسے آیا؟ مجہول آ گیا ہے تو بھائی کیا کرتے ہیں؟ ضرب زید عمرا، اس ضربہ کو مجہول جب میں بناؤں گا تو وہ عمرا جو مفعول تھا اب کیا بن جائے گا؟ جی وہ جو پہلے مفعول تھا اب کیا بن جائے گا؟ نائب فاعل۔ معلوم ہوا مفعول ہوگا تو وہ نائب فاعل ہم بنا سکیں گے، اگر مفعول ہی نہیں تو نائب فاعل۔ تو یہاں تو فعل مجہول آ گیا، اب نائب فاعل کہاں سے لائیں؟ اس کا تو مفعول تھا ہی۔ تو ایسے یاد رکھو مولانا، وہ افعال جن کے فاعل یا نائب فاعل کا پتہ نہ چل رہا ہو، وہ افعال جن کے فاعل یا نائب فاعل کا پتہ نہ چل رہا ہو، تو ان کے اندر جو فاعل یا نائب فاعل کی ضمیر ہوگی وہ انہی کے مصدر کو راجع ہوگی۔ بھائی استغنیہ میں ضمیر ہے یا نہیں؟ تو یہ ضمیر اسی کے مصدر کو راجع ہے، یعنی استغنا کو راجع ہے۔ کس کو راجع ہے؟ استغنا کو راجع ہے۔ تو استغنیہ ہوا، ای استغنی الاستغناء، استغنی ہوا ضمیر کس کو راجع ہے؟ استغنا کو۔ سمجھ میں آیا؟ اور یہ بمانے ہوا ای وقع الاستغناء یا حصل الاستغناء، کیا حاصل ہوا؟ استغنا حاصل ہوا۔ یہ تعویل کی جاتی ہے اس میں، سمجھ میں آیا؟ ایسے مواقع پر یہ تعویل کی جاتی ہے، ہمیشہ کے لیے یہ بات یاد رکھو، ای حصل الاستغناء یا وقع الاستغناء۔ یا مولانا یہ عنہ جار مجرور اس کا نائب فاعل ہے، یہ جار مجرور کیا ہے؟ اس کا نائب فاعل ہے، وہ بھی نائب فاعل بن جاتے ہیں۔ جیسے مفعول بھی، یہ بھی جار مجرور کیا ہے؟ مفعول کے لیے نائب فاعل۔ سمجھنے ذرا مشکل بات آ گئی تھوڑی سی، بھائی یاد رہ جائے تو اچھی بات ہے۔ وہ فعل معروف اور وہ فعل مجہول جن کے فاعل یا نائب فاعل کا پتہ نہ چل رہا ہو، تو ان کے اندر جو فاعل یا نائب فاعل کی ضمیر ہوگی وہ اسی فعل کے مصدر کو راجع ہوگی۔ جیسے مولانا وَإِلَّا لَدَارَ أَوْ تَسَلْسَلَ، سمجھ میں سلم کی عبارت ہے مولانا، یا تو دور لازم آئے گا یا تسلسل۔ یہاں پر بھی پتہ نہیں چلتا، دارا فعل ہے، فعل کے لیے فاعل چاہیے، کون ہے فاعل؟ تسلسل لازم آئے گا یا دور؟ تسلسلہ کے اندر فعل ہے، اس کے لیے فاعل چاہیے، تو جواب کیا ہے کہ ان کے اندر فاعل کی جو ضمیر ہے وہ انہی کے مصدر کو راجع ہوگی۔ وَإِلَّا لَدَارَتْ دَوْرُ وَإِلَّا لَتَسَلْسَلَتْ تسلسل۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ انہی کا مصدر کیا بن جائے گا ان کے لیے؟ فاعل۔ تو دارا کا فاعل کیا؟ دور۔ تسلسلہ کا فاعل کون؟ تسلسل۔ وَإِلَّا لَدَارَتْ دَوْرُ او تسلسلت تسلسل۔ اور پھر وہ تعویل کر لیں، لدارت دور کا کیا معنی؟ ای وقعت دور، دور واقع ہوگا، او وقعت تسلسل یا تسلسل واقع ہوگا، جیسے یہاں ہم نے وَحَذَفْتَ الْمَفْعُولَ، اور مفعول کو حذف کر لیں گے، اِنِ اسْتُغْنِيَ عَنْهُ، اگر اس سے استغنا حاصل ہو جائے، اس کی حاجت نہ رہے، اگر اس کی حاجت نہ رہے۔ بھائی یاد رکھو عام افعال کے اندر مفعول فضلہ ہے، اس کو حذف کرنا چاہیے۔ مفعول کیا ہے؟
فضلہ ہے اس کو حذف کرنا جائز، لیکن افعال قلوب میں مفعول کو حذف کرنا جائز نہیں بھائی۔ معلوم ہوا عام افعال ہیں تو مفعول سے استغنا حاصل ہوا، اس کی حاجت نہ رہی، اس کو کیا کر لیں گے؟ آپ نے عمل کس کو دیا؟ ثانی کو۔ پہلا کس کا تقاضا کر رہا ہے؟ مفعول کا۔ اب مفعول کا تقاضا کر رہا ہے، اس کے لیے مفعول چاہیے، تو دو صورتیں ہیں، یا تو مفعول کو حذف کرنا پڑے گا یا مفعول کی ضمیر لانا پڑے گی۔ مفعول کو حذف کرنا پڑے گا یا ضمیر لانا۔ ضمیر لا نہیں سکتے، اس لیے کہ ضمیر لائیں گے تو مرجع آ رہا ہے بعد میں، تو اضمار قبل ذکر لازم آئے گا، اور یہ اضمار قبل ذکر عمدہ میں ہو رہا ہے یا غیر عمدہ میں ہو رہا ہے؟ غیر عمدہ میں ہو رہا ہے، یہ تو جائز کس میں؟ مفعول میں لا رہے ہیں نا آپ، مفعول میں تو فاعل میں تو جائز تھا لیکن مفعول کے اندر جائز نہیں۔ ہاں تو پھر حذف کریں گے، کیا کریں گے؟ حذف، کیونکہ مفعول کیا ہوتا ہے؟ فضلہ ہے، فضلہ زائد چیز۔ وَإِلَّا یہ کس سے استثناء ہے مولانا جی؟ کس سے استثناء ہے؟ قیمتی نقطہ آپ کو بتلاؤں، ہمیشہ یاد رکھنا، یاد رکھو الا سے پہلے واو آ جائے تو وہ ان اور لا ہے دراصل، یہ حرف استثناء الا نہیں ہے مولانا، یہ دراصل کیا ہے؟ ان لا، تو نون ساکن آیا حروف یرملون سے پہلے، اور حروف یرملون میں سے پہلے نون ساکن آئے تو اس کو کیا ضابطہ پڑا ہے آپ نے؟ اسی کی جنس میں بدل کر اس کے میں ادغام کرتے ہیں۔ یرملون میں ہے ایک لام، ان لا، تو نون ساکن کے بعد کیا آ رہا ہے؟ لا، تو لہذا اس نون کو بھی لام کر کے اس کا لام میں کیا کر دیا گیا؟ ادغام کر دیا گیا، کیا بن گیا؟ الا۔ تو الا سے پہلے جب بھی واو آ جائے آپ فوراً سمجھ جائیں کہ یہ وہ الا حرف استثناء نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے؟ ان لا۔ تو اصل عبارت یوں ہے وَإِن لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ، کہتے ہیں اگر مفعول کو حذف کریں گے ان استغنی عنہ، اگر اس سے استغنا حاصل ہو، وَإِن لَمْ يُسْتَغْنَ عَنْهُ، اور اگر اس سے استغنا حاصل نہ ہو، اظہرتا، تو پھر کیا کریں گے؟ اس کو ظاہر کریں گے۔ سمجھ میں آئی بات کہ نہیں آئی بھائی میں نے آپ کو کیا بتلایا؟ عام افعال کے اندر مفعول کیا ہوتا ہے؟ فضلہ، لہذا اس کو حذف کرنا بھی جائز نہیں، کیونکہ عام افعال میں اس کی حاجت اتنی نہیں ہوتی۔ لیکن اگر افعال قلوب ہوں تو پھر افعال قلوب کے اندر مفعول کو حذف کرنا جائز نہیں۔ تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اگر اس کے بغیر بھی اکتفا ہو سکتا ہے تو مفعول کو حذف کر دو، یعنی عام افعال میں، اور اگر اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا یعنی وہ فعل افعال قلوب میں سے ہے تو پھر اس کے لیے مولانا حذف بھی نہیں کر سکتے وہاں پر، کیونکہ افعال قلوب کے مفعول کو حذف کرنا جائز نہیں، اور ضمیر بھی نہیں لا سکتے کیونکہ اس صورت میں کیا لازم ہے؟ خرابی لازم آئے گی، اضمار قبل ذکر کی خرابی لازم آئے گی، تو پھر تیسری ایک صورت رہ جائے گی کہ اس کے لیے اس میں ظاہر دوبارہ لا ہو گئی۔ اس پہلے اس میں ظاہر میں تو کس نے عمل کر دیا تھا؟ ثانی نے۔ اس پہلے کے لیے حذف بھی نہیں جائز، حذف کرنا بھی جائز نہیں، ضمیر لانا بھی جائز نہیں، تو پھر اس پہلے کے لیے دوبارہ کیا لے آؤ؟ اس میں ظاہر، حاسبنی منطلقا وحسبت زیدا منطلقا۔ دیکھو حاسبنی منطلقا، اس کے لیے میں منطلقا دوبارہ لے آیا، اگرچہ وہ آگے آ رہا ہے، اس منطلقان کو پہلے کو ذرا گراؤ مولانا، لیکن یاد رکھنا حاسبنی وحسبت زیدا منطلقان، یہ جو آخر میں منطلقان آ رہا ہے، یہ پہلا حاسبہ کیا چاہتا ہے کہ میرے لیے کیا بن جائے؟ مفعول بن جائے، اور حسبت چاہتا ہے کہ میرے لیے مفعول بنے۔ آپ نے کس کے لیے مفعول بنایا؟
ثانی کے لیے. تو پہلا کس چیز کو چاہ رہا ہے کہ میرے لیے, اس کے لیے بھی کیا چاہیے, اب مفعول چاہیے. اب اس کو حذف نہیں کر سکتے کیونکہ حسبہ کس میں سے ہے, افعال قلوب میں سے. ضمیر بھی نہیں لا سکتے کیونکہ اس صورت میں کیا خرابی لازم آئے گی, اضمار قبل ذکر, ضمیر پہلے آ گئی اور منطلقاً تو بعد میں آ رہا ہے. تیسری صورت یہ ہے کہ اس کو دوبارہ لے آؤ اس میں ظاہر کو. تو اب ہم نے کہا حسبنی منطلقاً وحسبت زیدان منطلقاً. بات سب کو سمجھ میں آ گئی؟ چلیے مولانا هذا هو المرام والله اعلم بحقیقت الکلام.